تعلیمات کے لیے علماء حقہ جو اس دنیا سے انتقال فرما گئے ان تمام کے لیے، اور اس عظیم دینی درسگاہ کے معاونین، مؤسسین، بانیان جو اس دنیا سے انتقال فرما گئے ان تمام کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا ہے خالق کائنات قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ کا ثواب، ذکر محمد و آل محمد کا ثواب ان تمام مرحومین مرحومات کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ رب کائنات ذکر طیب و طاہر کے صدقہ ہم تمام پڑھنے والوں اور حاضرین کو اپنی زندگیوں کو پاک اور پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تو جہاں اس عظیم دینی درسگاہ کو تادیر قائم اور دائم رکھے۔ دعا ہے خالق کائنات ذکر پاک کا صدقہ تمام حاضرین کی جملہ حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، مریضوں کو رب دو جہاں شفا یابی عطا فرمائے، خاص طور پہ آیت اللہ العظمیٰ جناب قبلہ شیخ محمد حسین نجفی دامت برکات العالیہ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آخر میں اہم دعا فرزند زہرا حجت دوران امام زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ فرحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم وفرقانه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ بلند الصلوات پڑھی، اللهم صل علی سامعین گرامی قدر، محبان اہل بیت اطہار، کہ عظیم دینی درسگاہ کا عظیم الشان جلسہ ہے۔ میں اس جلسہ کو عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ
ہمارا ایک قومی مرکزی منی کنونشن ہے، جس میں ملک کے کوش و کنار سے، کہیں کسی ایک ضلع سے یا ایک صوبہ سے نہیں، میں کافی احباب کو دیکھ رہا ہوں، جانتا ہوں، جو ملک کے کونا کونا سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں اپنے علماء کرام اور میرے تمام بزرگان کے خطابات سے استفادہ کرتے ہیں، وہاں اپنے اس عقیدت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اگر آج ہمارے اندر شرک اور غلو اور نصیریت کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ بھی اسی عظیم دینی درسگاہ کے بانی اور مؤسس، محسن قوم پاکستان، بلکہ محسن تشیع عالمی اور جہان حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ میں تو ایسے کئی علاقوں میں مومنین سے ملا ہوں اور بڑا انہوں نے عقیدت کے ساتھ یہ الفاظ کہے ہیں، کہتے تھے کہ قبلہ اگر حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی نہ ہوتے تو ہم مشرک ہو کر مر جاتے۔ اجازت ہے سلامت قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صل علی۔ اور یہ جو عقائد کی ایک جنگ لڑی ہے، یہ کسی ایک فرد واحد نے نہیں لڑی ہے، یہ ہمارے علماء کرام نے مل کر یہ جنگ لڑی ہے، اور آج اس نہج پہ ہماری قوم پہنچ چکی ہے بحمداللہ کہ وہ افراد بھی اب سوچنے پہ تیار ہو چکے ہیں کہ ہم جو پھیلا رہے تھے، یہ جو پھیلا رہے ہیں، آیا یہ حق ہے، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ یہ نہیں مدارس دینیہ کا کارنامہ ہے جو ایک طویل عرصہ سے سید محمد باقر ہندی علی اللہ مقامہ، حضرت آیت اللہ سید استاد العلماء محمد شاہ نجفی مرحوم علی اللہ مقامہ سے چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، اور اس میں جہاں علماء کرام کی کاوش ہے، علماء کرام کی محنت ہے، وہاں آپ جیسے مخلص متدین دیندار مومنین کرام کا بھی بھرپور حصہ اور تعاون رہا ہے۔ تو عزیزو، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایک ٹولہ آپ میں سے وہ جن کے درجات اللہ بلند فرماتا ہے، جن کی عظمت اللہ کے ہاں ہے، جو اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، رفعت اور بلندیوں پر فائز ہیں، وہ ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، آپ میں سے جو صاحبان ایمان ہیں، یعنی جن کا عقیدہ توحید پر بھی ٹھیک ہے، نبی آخر الزمان کی نبوت پر بھی ٹھیک ہے، اور ائمہ ہدا علیہ السلام کی امامت اور ولایت اور خلافت اور ان کی وصایت پر بھی عقیدہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ہاں بلند بھی ہیں، رفعت کا مقام بھی رکھتے ہیں، اور انہیں بلندیاں بھی نصیب ہوئی ہیں۔ دوسرا فرمایا وَأُوتُوا الْعِلْمَ، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے علم اور فضل سے نوازا ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس معرفت ہے، جن کے پاس عرفان ہے، جو جانتے ہیں کہ دین حق مبین کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دو افراد ہیں جن کا مقام اور جن کی بلندیاں، جن کی عظمت میرے نزدیک ہے، ایک جو صاحبان ایمان ہیں اور دوسرے جن کے پاس علم ہے اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ عزیزو، یہ مکتب جعفریہ اور مکتب اثنا عشریہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہمارے پیشوا وہ ہیں جن کی چوکھٹ سے علم بٹا ہے، جنہوں نے علم کو تقسیم کیا ہے۔ فرق اتنا ہی ہے اوروں کے پیشواؤں میں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب علی مرتضیٰ نے سلونی کا دعویٰ کیا، لوگوں نے تفسیر کے بارے میں پوچھا، امیر نے تفسیر کے بارے میں بھی بتایا. لوگوں نے حدیث کے بارے میں پوچھا، امیر نے حدیث کے بارے میں بھی بتایا. لوگوں نے تاریخ کے بارے میں پوچھا، امیر نے اس کے بارے میں بھی بتایا. اگر کسی نے یہ پوچھا میرے سر کے بال کتنے ہیں، امیر نے پس و پیش کرتے ہوئے فرمایا کوئی اور سوال پوچھ جس کی وجہ سے تجھے دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو. یہ چیک کرنے والے سوالات جیسے آج بھی بعض مومنین پوچھتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. بات وہ پوچھو جس کے جاننے سے تو اپنے وظیفہ کو ادا کر سکے، ذمہ داری کو ادا کر سکے، قبر میں تجھے فائدہ دے، حشر میں تجھے فائدہ. مجھے یاد ہے یہ کلمات کہ جب اسی عظیم دینی درسگاہ یا جہاں بھی حضرت آیت اللہ شیخ محمد سے نجفی اللہ ان کی عمر دراز فرمائے محفل مذاکرہ کیا کرتے تھے تو اس کی ابتدا میں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے. کاش آج ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہم سب ان کے ایک ایک جملے اور ایک ایک کلمے کو غور سے سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کریں. حضرت فرمایا کرتے تھے مذاکرہ سے پہلے وہ باتیں پوچھنا جو قبر میں فائدہ بھی دیں، حشر میں فائدہ بھی دیں، برزخ میں فائدہ بھی دیں. یہ مولوی کیا کہتا ہے، یہ عالم کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، چیک کرنے کے لیے سوال نہ پوچھو. تو امیر کائنات سے ہر ایک نے جو بھی سوال پوچھا امیر نے وہی جواب دیا. کسی نے پوچھا میرے سر کے بال کتنے ہیں، امیر نے پس و پیش کیا. پھر جب اصرار کیا امیر کائنات نے فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں تیرے سر کے بال کتنے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے ہر بال کی جڑ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جب ابلیسانہ سوال ہوں گے، شیطنت پر مبنی سوال ہوں گے، فقط چس لینے کے لیے اور مزہ لینے کے لیے سوال ہوں گے، پھر جواب دینے والا بھی اسی طرح کے جواب دے گا. امیر کائنات نے جب سارے علوم کے جواب دینا شروع کیے، کسی کو حدیث کے بارے میں جواب، کسی کو تاریخ کے بارے میں جواب، کسی کو فن تفسیر کے بارے میں جواب، تاریخ کے بارے میں جواب، پھر ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا آپ کے پیشواؤں اور اپنے پیشواؤں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. کسی نے اٹھ کے پوچھا یا علی من این لک ھذا العلم کلو، اے علی یہ سارا کا سارا علم آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ حدیث پوچھی تو آپ نے جواب دیا، تفسیر پوچھی تو آپ نے جواب دیا، تاریخ پوچھی تو جواب دیا. اگر ہم نے اپنے باپ کا نام پوچھا تو جس کے ساتھ نتھی تھے وہ نہیں، جو حقیقی تھا وہ بھی آپ نے بتا دیا. یہ سارا کا سارا علم کہاں سے آیا؟ سنو اپنے پیشواؤں کے علوم کہاں سے آتے ہیں، اور پھر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی کا علم اور آل محمد کا علم اتنا ہے اتنا ہے. عزیزو پیمانے لے کے آل محمد کے علم کو وہ ناپے جسے اپنے حجم کا پتہ ہو کہ یہ جانتے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے. سنو گے علی مرتضیٰ نے کیا فرمایا، صاحب سلونی نے کیا فرمایا. جب سائل نے پوچھا مولا یہ سارا کہاں سے لیا ہے، فرمایا ھذا من لعاب رسول اللہ، یہ دہن مبارک مصطفیٰ چوسنے کا نتیجہ ہے. یہ پیغمبر کی دہن مبارک کو چوسنے کا نتیجہ ہے، اور اس چوسنے کے نتیجے میں علم مرتضیٰ اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا. 3 دن کے علی مرتضیٰ تھے، خانہ کعبہ تھا، پیغمبر کے ہاتھوں پہ جب علی آئے دہن مصطفیٰ چوسنے کے بعد اتنا امامت کا علم بڑھا، اتنا علی کا علم بڑھا. مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو کہا، نبوت نے امامت کو کہا. علی کچھ سنا، اب دہن مصطفیٰ تو چوس چکے تھے، علم تو منتقل ہو چکا تھا. علی نے عرض کی یا رسول اللہ توریت سننا چاہتے ہو تو توریت سناتا ہوں، انجیل کا پروگرام ہے تو انجیل سناتا ہوں، زبور کا پروگرام ہے تو زبور سناتا ہوں، ابراہیم پہ نازل ہونے والے صحیفوں کو سننا چاہتے ہو تو وہ سناتا ہوں. اگر پروگرام ہو تو قرآن نہ سنا دوں؟ اور کیا کمال کی یہ لفظ ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا اے علی مجھے قرآن سنائیے. اور امیر کائنات مولا متقیان نے تاریخ میں یہ ملتا ہے اس سورہ کا انتخاب کیا جس سورہ کو سورہ مومنون کہتے ہیں.
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. عزیزو بزرگو عجیب یہ انتخاب ہے. مولا نے نہ بقرہ کا انتخاب کیا، نہ سورہ نساء کا انتخاب کیا، نہ سورہ دہر کا انتخاب کیا، کسی سورہ کا انتخاب نہیں کیا. انتخاب کیا تو سورہ مومنون کا کیا. بتانا یہ چاہتے تھے مومنوں آپ کا امیر آ گیا. ایسے پیشوا جن کے پاس علم اس قدر ہے کہ نبی نے وہ علم عطا کیا ہے، اور عظمت اور رفعت علم ہی کی وجہ سے. اور بحمدللہ یہ آپ کو بھی امتیاز ہے کہ جیسے آپ کے ائمہ صاحبان علم ہیں، اسی طرح جن کے ساتھ منسلک ہو، جن سے اپنا دین لے رہے ہو، بحمدللہ وہ بھی علماء کرام ہیں. وہ بھی قرآن و حدیث کو کئی سال لگا کے سمجھ کے آ کے آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور اس تبلیغ دین مبین میں جہاں علماء کرام کا کردار ہے، جہاں مدارس دینیہ کا کردار ہے، وہاں آپ جیسے مخلص دیندار مومنین کا بھی کردار ہے. اور علم کی عظمت کے لیے کیا کہا جائے؟ امیر کائنات نے فرمایا یاد رکھو علم کی شرافت اور علم کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کفا بالعلم شرفا. علم کی شرافت، علم کی عظمت، علم کی بلندی، علم کی رفعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے ان یدعیہ من لا یحسنہ. وہ بھی اپنے ساتھ علامہ لکھاتا ہے جس نے ایک دن بھی مدرسے میں نہیں لگایا. بھئی جب تم علامہ کے ہوئی خلاف، جب تم علم کے ہوئی خلاف، تو پھر اپنے ساتھ یہ لگاتے وہ علامہ ہے، پڑھتے علامہ ہے. یہ بھی ایک عجیب ہے. میں اکثر کہتا ہوں علامے ڈھیر ہے پاکستان میں، علامے نہیں ہیں. آپ بھی تلفظ ٹھیک ہے، علامہ ہوتا ہے. اگر علم اتنا شریف نہ ہوتا، اتنا بلند نہ ہوتا، اتنا اس کا مقام نہ ہوتا، تو جنہیں کچھ آتا نہیں ہے وہ بھی اپنے ساتھ علامہ ہی لگاتے ہیں. مولا متقیان نے فرمایا علم کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے کہ جاہل بھی اپنے ساتھ عالم لکھوانا پسند کرتے ہیں. فرمایا کہ علم کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے. وَيَفْرَحُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ. بڑا خوش ہوتا ہے اگر اس کو عالم کہا جائے، جب اسے علم کی طرف نسبت دی جائے وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے. وَكَفَى بِالْجَهْلِ ذَمًّا. فرماتا ہے جہالت کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. أَن يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ. جس نے جہالت ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں، میں جہالت سے بری ہوں. جہالت کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، علم ہر انسان پسند کرتا ہے. پسند کرنا اور ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے کتنا، پڑھا کتنا ہے، کس کے پاس پڑھا ہے، کیا ہے اس کے پاس، اس کی قومی اور ملی اور دینی خدمات کیا ہیں. عزیزو جس عظیم درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، اس عالم دین نے، مرد مجاہد نے، حضرت آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی 3 محاذوں پہ جنگ کی ہے. 3 محاذوں پہ جنگ کی ہے. توجہ رہے میرے جملوں کی طرف. 3 محاذوں پہ حضرت نے جنگ کی ہے، اور اس عالم میں جنگ کی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اتنے افراد تو نہ تھے، محدود افراد. 3 محاذوں پہ جنگ. پہلا محاذ جس پہ حضرت آیت اللہ نے جنگ کی ہے وہ غلو اور نصیریت کے خلاف جنگ کی ہے. غلو کے خلاف جنگ، نصیریت کے خلاف جنگ کی ہے. لیکن جنگ کیسی تھی؟ کیا کسی کو گالی دی، کسی کو سٹیج پہ آ کے برے الفاظ سے کہا، کسی کے بارے میں بزم میں، محفل میں، بیٹھک میں، کسی جگہ؟ مجھے تو کل بھی ایک عالم دین نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخصیت کے بارے میں کوئی ان کا محب آ کر یہ کہنے لگا کہ قبلہ فلاں آپ کے خلاف یہ باتیں، بڑا محب تھا وہ آنے والا، کہنے لگا قبلہ آپ کے خلاف فلاں یہ باتیں کر رہا تھا. حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کیا وہ کافر ہے جس کی تم یہ باتیں بتا رہے، کیا وہ کافر ہے؟ لگا نہیں وہ کافر تو نہیں ہے. پھر حضرت نے پوچھا شیخ محمد حسین نجفی صاحب نے جس کی تو یہ باتیں کر رہے کیا وہ منافق ہے؟ کہنے لگا نہیں. منافق نے فرمایا کیا وہ فاسق ہے؟ فرمایا وہ فاسق نہیں ہے. فرمایا پھر اٹھ جا، کیوں اس کی غیبت کر کے مجھے بھی گناہگار کر رہے ہو، اپنے آپ
مجاہد کا اور اس کا مقلد کا صبح و شام فرض کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مقلد ایسا ہی ہے, فرض کرے اگر اس کے ماننے والے کا صبح و شام یہی کام ہو کہ فلاں مولوی تو ایسا اور فلاں مولوی ایسا, بس میرا ہی ایسا ہے. میرے عزیز, ناموں سے کچھ نہیں بنتا, کردار سے بنتا ہے. تو کیسے بول رہا ہے, تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ تیرا کردار عکاسی کرتا ہے, آل محمد کی سیرت کی یہ نہیں کرتا. یہی تو رونا ہے ان کے ساتھ ہمارا, جو ممبروں پہ آ کے وہ بیچتے ہیں جو قوم کو ان کے ہوا اور ان کی خواہشات کے اوپر تو فٹ ہے, لیکن ان کی زندگیوں کو نہیں سنوارتی یہ باتیں. اور ہم کہتے ہیں کہ سیرت اہل بیت سے یہ برعکس ہیں باتیں, اور یہ اب سیرت اہل بیت کے برعکس باتیں ہمیں اچھی نہ لگی, اور ہم کہیں ہم ماننے والے ان کی ہوں, باتیں کسی اور کی کریں. تو کیا خیال ہے جب ہم نام لے لو علماء کے ہوں اور کہلوائیں ہم علماء پرست, جبکہ یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے, علماء پرست نہیں ہوتا. ہم پرستش بس اللہ کی کرتے ہیں, پوجتے بس اللہ کو ہے. ہم علماء پسند ہیں, ہم محبان علماء ہیں, اپنے آپ کو علماء پسند کہلوایا. قبلہ یہ بھی علماء پرست ہے. کیا خیال ہے آپ علماء کی پوجا کرتے ہو؟ لفظوں کو ٹھیک کرو, ہم علماء پسند ہیں. تو جب اہل بیت کی سیرت کے برعکس کوئی بیان کرنے والا ہمیں اچھا نہیں لگتا. پھر عزیز میرے دوست, میرے محب, میرے جاننے والے اور میرے چاہنے والے, میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پھر اس عالم کی سیرت کے برعکس بھی کوئی چیز پیش کی جائے جس عالم سے ہماری نسبت ہو گئی ہے, یہ بھی دھندا ٹھیک نہیں ہے. جب ہمارے عالم کا کردار ایسا, کسی کو برے لفظ یاد نہیں کرتے تھے, کسی کو برے لفظ کے بارے میں سننا گوارا نہیں کرتے تھے, پھر میری تبلیغ کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے. پر کیا ہوگا کہ وہ بھی ایسا اور میں بھی ایسا. درود بھیجے گا بلند آواز سے, صلی اللہ محمد. قبلہ اب آپریشن کا زمانہ ہے, قبلہ اب یہ گولی کا وقت نہیں ہے, یہ گولی کا یا آپریشن کا وقت ہے, یہ نہیں ہے. یہ میں نے طے نہیں کرنا, یہ ہمارے بزرگوں نے طے کرنا ہے. یہ ہمارے بڑے بڑے جو سرجن علماء کرام ہیں جنہوں نے عقیدے کی جنگ لڑی ہے اور لڑ رہے ہیں, انہوں نے طے کرنا ہے. انہوں نے پالیسی بنانی ہے کہ مجھے کس طرح ڈائلاگ کرنے ہیں. صفوں میں اتحاد ضروری. پہلا محاذ جس پہ حضرت آیت اللہ نے جنگ لڑی وہ غلو اور نصیریت کے خلاف جنگ لڑی, اور اس کے لیے دو بڑے تحفے دیے. توجہ, دو بڑے تحفے دیے. ایک احسن الفوائد اور دوسری اصول شریعہ فی عقائد شیعہ. یہ وہ دو کتابیں ہیں. بڑے بڑے علماء کرام, استاد العلماء سنیہ سے جو چلے گئے ہیں, وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ اگر یہ دو کتابیں نہ ہوتی ہمیں پاکستان میں کوئی شیعہ نہ مانتا. دو بڑی کتابیں, غلو اور نصیریت کے خلاف یہ لکھ کے علامہ نے مارکا کو فتح کر لیا. ایسے فتح کیا, ایسے فتح کیا. توجہ, اسی ممبر پہ بھی اور دیگر ممبروں پہ بھی اہل حدیث عالم دین یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, اگر شیعوں کے پاس یہ دو کتابیں نہ ہوتی میں شیعوں کو مسلمان ہی نہ مانتا. اگرچہ اس کی اپنی سوچ ہے اور اپنی تحقیق ہے. ہمارے ہاں تو علامہ ہلی کی بھی بڑی کتابیں موجود ہیں, لیکن اس کی دسترس کی بات ہے نا, اس کے پاس جو جو کتابیں دستیاب تھی. تو یہ ایک محاذ, دوسرا محاذ شاید کہ اس محاذ کی طرف متوجہ کم ہوں گے. اور میں یہ مرض پھیلتی ہوئی دیکھتا ہوں. میرا عالمیہ بھی ہے, میرا دکھ بھی ہے, میرا درد بھی ہے, اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے. میں عرض کروں عزیزو, ہم نے بھی 4 دن مدرسوں میں رہ کے مال امام کھایا ہے. دوسرا محاذ جس میں حضرت آیت اللہ نے جنگ لڑی ہے وہ ہے تقصیریت پہ. غلط ہے کہ ہم حضرت آیت اللہ کو کوئی مقصر کہے. حضرت آیت اللہ نے بغض آل محمد کے خلاف, تقصیریت کے خلاف, مقصریت کے خلاف جنگ لڑی ہے, اور ایسے جنگ لڑی ہے. 2 بڑی کتابیں قوم کو عطا کی ہیں, 2 بڑی کتابیں عطا کی ہیں. ایک اثبات الامامت ہے اور ایک تحقیقات الفریقین ہے.
آج جو ادھر ادھر سے باتیں ہو رہی ہیں ہم بھی اسی سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں. جی یا علی مدد کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن سے دکھائیے. ارے فلسفی صاحب، یا علی مدد آپ کے ہندوستان کا کلمہ ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. یہ کیسے قرآن میں آ جاتا جب آپ کے اپنی پنجابی کی یہ ترکیب ہے؟ ٹھیک ہے ایک حرف عربی کا صحیح، لیکن جوڑا تو آپ نے ہی ہے نا. یا علی مدد دکھائیے. کسی امام نے دعا میں کہا ہو یا علی مدد؟ میں کہوں گا سورہ انفال کی آیت نمبر 62 63 64 کا مطالعہ فرمائیے، پتہ چلے گا کہ وہاں اللہ نے کن مومنین کے ساتھ رسول اللہ کی نصرت کا اعلان فرمایا ہے. نصرت مدد نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تقصیریت کے خلاف دو بڑی کتابیں، تقصیریت کے خلاف، مقصریت کے خلاف، اثبات الامامت. اور یہ بھی مجھے کہیں ادھر ادھر سے چیزیں نظر آتی ہیں. امامت جو اگر تشیع کے یہاں اتنا بڑا نظریہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امامت جو اتنا بڑا نظریہ ہے اور نبوت کے بعد یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں یہ بہت بڑی سوچ اور بہت بڑی فکر ہے امامت والی. قرآن سے کوئی آیت دکھائیے جس میں امامت کے بارے میں بات کی گئی ہو اور منسوب علماء کی طرف ہو. میرے دوست میرے عزیز، قرآن سمجھنے کے لیے تجھے پہلے کسی درسگاہ میں کسی عالم دین کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا پڑے گا. اور قرآن عربی زبان میں اگر تجھے عربی کی سمجھ نہیں ہے پھر اثبات الامامت ہی کو پڑھ لیجیے. اگر تو علامہ علی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الفین جو 2000 دلیلوں پہ مشتمل امامت علی مرتضیٰ کو ثابت کرنے کے لیے علامہ علی نے لکھی ہے، 1000 قرآنی آیات ہیں اور 1000 پیغمبر کی روایتوں سے امامت علی مرتضیٰ ثابت کی ہے. اثبات الامامت ہی کو پڑھ لیجیے اور پھر اس کے بعد کہنا کہ قرآن میں کہاں کہاں علی مرتضیٰ کی امامت کا اعلان ہوا ہے. پھر تجھے پتا چلے گا اولو الامر کی اطاعت سے کیا مراد ہے. پھر تجھے پتا چلے گا کہ وہ کون ہے اگر جن کی مودت نہ ہو سارا دین رہ جائے گا. تیسرا محاذ جس پہ حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ محمد سے نجفی اللہ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، جو جنگ لڑی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس کے خلاف جنگ لڑی ہو، پہلے اس کے خلاف نہیں. علامہ نے ایک ہی وقت میں ان محاذوں پہ جنگ لڑی ہے، ایک ہی وقت میں. تیسرا محاذ جس پہ جنگ لڑی ہے وہ ناصبیت کے خلاف جنگ لڑی ہے. ناصبیوں کے خلاف علامہ نے جنگ لڑی ہے، وہابیت کے خلاف علامہ نے جنگ لڑی ہے. اور اس کے لیے علامہ نے ہمیں ایک عظیم کتاب جو ہے وہ تحفہ کے طور پر پیش کی، اس کا نام ہے تجلیات صداقت. ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے جس کا آج تک کوئی جواب نہیں آ سکا. اس نے دعویٰ کیا تھا آفتاب ہدایت والے نے کہ جو اس کا جواب لکھے گا، میں اگر وہ جواب بہت پائیدہ کا ہوا تو میں مکتب تسنن سنیت کو چھوڑ دوں گا. علامہ نے اس کتاب کا جواب لکھ کے فرمایا جو اس کتاب تجلیات کا جواب دے گا پھر میں مکتب تشیع نہیں چھوڑوں گا، پوری قوم کو لے کے اس کے دروازہ پہ آؤں گا. بس عزیزو، اپنے علماء سے عقیدت اور مودت اور محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ تعلیمات علماء پہ بھی غور کرو، تعلیمات علماء کو بھی پڑھو، تعلیمات علماء کو بھی سیکھو. فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو، علماء سے پوچھو. یہ کہنا کہ توسل کہاں سے آ گیا، شفاعت یہ بھی ہے، توسل کہاں سے آ گیا، شفاعت کہاں سے آ گئی. عزیزو باب شفاعت آسان الفوائد کا ہی پڑھ لیجیے. اگر آپ کو آیت الکرسی کی منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ کی آیت نہیں ملتی ہے تو اسی اصل الفوائد کا باب شفاعت ہی پڑھ لیجیے. اہل علم کا اتنا مقام ہے، اہل علم کا اتنا مقام ہے، اہل علم کی اتنی رفعت ہے، اہل علم کی اتنی بلندی ہے. ان کے مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے اہل علم اپنے پورے خاندان کی شفاعت کرے گا. ایک عام عالم دین کو اللہ شفاعت کی اجازت دے سکتا ہے جو ائمہ ہدیٰ ہے.
بس عزیزو، جس طرح یہ قافلہ چل رہا ہے علماء کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے، سارے علماء کو اپنا رہبر و پیشوا سمجھتے ہوئے ہماری دعائیں ہیں یہ قافلہ چلتا رہے، اور یہ قافلہ چلتا چلتا وہاں تک پہنچے جس امام زمان کے ظہور کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں۔ بس چند جملے مصائب کے پیغمبر گرامی قدر کی آج اہل سنت کی روایات کے مطابق ولادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، اگرچہ ہمارے مکتب کے بھی بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، 17 کو کافی ہمارے علماء نے لکھا۔ اسی مصطفیٰ جس کا آپ جشن منا رہے ہو نا، اسی مصطفیٰ کا یہ جملہ ملتا ہے، ما اوذی النبی قط کما اوذیتو، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں محمد کو ستایا۔ کسی نبی کو اجرکم اللہ، کسی نبی کو، میرا قبلہ میرے بعد تشریف فرما، میں اتنی دیر حائل نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن بہرحال کچھ جملے تھے معذرت سے عرض کی ہے۔ فرمایا کسی نبی کو، محمد کہہ رہے ہیں، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی میں محمد کو اذیت دی گئی ہے۔ عزادارو، آپ کہیں گے، پوچھیں گے کہ جناب عیسیٰ کو کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئی، جناب ادریس کو کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچائیں گے، جناب اسماعیل و ابراہیم کو کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئی، کس نبی کو پتھر نہیں لگے ہیں، کس نبی کو آرے میں نہیں چیرا گیا ہے۔ سنو گے علماء کرام اس کی کیا تفسیر فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں سارے نبیوں کو جسمانی تکلیفیں دی گئی، محمد کو بدنی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ قیف میں پتھر لگنے کے ساتھ ساتھ روحانی تکلیف بھی دی گئی۔ عرض کیا مولانا وہ کون سی تکلیف ہے؟ علماء فرماتے ہیں کسی نبی کی بیٹیوں کو مارا نہیں گیا، اجرکم اللہ، کسی نبی کی بیٹیوں کو تماچے نہیں لگے، محمد کی بیٹیوں کو امت نے تماچے مارے، عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کی بیٹیوں کو تماچے نہیں مارے، ابراہیم کی اولاد کو تماچے نہیں لگے، موسیٰ کسی نبی کی اولاد کو اس کی امت نے تماچے نہیں مارے۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ ہوں بھی محمد رسول اللہ پڑھنے والے تماچے بھی رسول زادیوں کو مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب منہال نے پوچھا امام سجاد سے، آقا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے؟ یہ جو 35 سال ہو گئے آپ رو رہے ہو، 35 سال تک روتے رہنا بڑی بات ہے، 35 سال، اور ایک وقت پہ نہیں روتے تھے، کسی جوان کو دیکھتے کربلا کی تو رخ کر کے کہتے ہائے میرا علی اکبر، کسی بچے شیرخوار کو ماں کی گود میں دیکھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہائے میرا علی اصغر۔ جب کوئی منظر ایسا دیکھتے جو کربلا میں پیش آیا، سید سجاد روتے، حتیٰ کہ اگر بازار میں جاتے ہوئے بکھرا ہوا گوشت دیکھتے سید سجاد رونے لگ جاتے تھے۔ کہیں انہیں اکبر کا لاشا یاد آ جاتا، کہیں قاسم کا لاشا یاد آ جاتا، کہیں آل محمد کا لاشا یاد آ جاتا، اور کہیں اپنے بابا حسین کا لاشا یاد آ جاتا۔ منہال نے کہا آقا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی؟ سنو کہ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے 3 بار فرمایا الشام، الشام، الشام۔ منہال نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ کوفہ بھی بیویاں قید ہو کر گئی، شام بھی بیویاں قید ہو کر گئی، کوفہ کے بازاروں میں بھی پھرایا گیا آل رسول کو، شام کے بازار اور دربار میں بھی پھرایا گیا آل رسول کو۔ وجہ کیا ہے؟ شام میں کیا مصیبت آئی اور کوفہ میں وہ مصیبت نہیں آئی؟ سنو گے عزادارو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا منہال کوفہ میں جب میری پھوپھیوں کو لایا گیا، کوفہ کا بازار نہیں سجایا گیا، کوفہ میں کے بازار اور دربار میں جب میری پھوپھیوں کو لایا گیا، مکانوں کی چھتوں پہ لوگ کھجوریں پھینکتے تھے، پتھر نہیں پھینکتے تھے، لیکن شام کے دربار اور بازار میں جب میری پھوپھیوں کو لایا گیا، بازار کو سجایا گیا، اور شرابیوں کو بلایا گیا، اور بدمعاشوں کا مجمع تھا، انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے اے علی
لعنت اللہ علی القوم الظالمین.